بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہم لے کر آئے ہیں، اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے ناممکن کاموں کو بھی ممکن کر دے گا۔ ناممکن کاموں سے مراد ہے کہ وہ کام جو آپ کو انتہائی مشکل لگتے ہیں، جس کی آپ امید ہار بیٹھیں کہ یہ اب کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بے حد مشکل ہے، اس کے تو کوئی سبب نظر ہی نہیں آ رہے بننے کے، تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بھی ہوگا۔ بس وظیفہ کرنے کی جو شرائط ہوتی ہیں، یقین، آپ کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرا رب میری پریشانی ضرور ختم کرے گا، میرا رب مجھے ضرور نوازے گا۔ تو جب کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ مسلسل ضد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے آگے ضد کروں گا، روؤں گا اور گڑ گڑاؤں گا، نخرے دکھاؤں گا، تو وہ مان جائے گی اور وہ مجھے وہ چیز دے دے گی، اور ہوتا بھی ایسے ہی یہ ماں مان جاتی ہے۔ تو اللہ پاک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو جب آپ اللہ کو منانے جائیں گے، اللہ کو اس کے مبارک ناموں کے صدقے پکاریں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ آپ کی نہ سنے؟ اس لیے اس عمل کو کر کے آپ اللہ سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کا جو بھی مقصد حاجت ہے، وہ اس مبارک دن رمضان المبارک چل رہا ہے، اور 19واں روزہ 19 رمضان کو اگر آپ کریں گے، آپ چاہیں تو اس کو جس بھی دن کر سکتے ہیں، اللہ پاک کا نام ہے، کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی کہ اس دن کرنا ہے یا پھر نہیں، لیکن رمضان المبارک چل رہا ہے تو آپ اس کو ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے سے رب تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس مقصد کے لیے 5 منٹ اللہ کے آگے دعا مانگے گا، بہت عاجزی سے خود کو ایسے ظاہر کریں گے، یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں آپ کے کن کی ضرورت ہے، ہمارے کاموں، ہماری دعاؤں پر اس رمضان کے صدقے، ان مبارک دنوں کے صدقے کن فرما دیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے، نوٹ فرما لیجئے گا۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر وہیں ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، صلاۃ توبہ۔ صلاۃ توبہ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے گناہ، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کے لیے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ معاف کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو 2 نفل آپ نے صلاۃ توبہ کے پڑھنے ہیں، جیسے ہم دوسرے نوافل پڑھتے ہیں، طریقہ بالکل ویسے ہی ہوگا، صرف نیت آپ نے 2 نفل توبہ کی کرنے ہیں۔ پھر جب 2 نفل آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درمیان میں 244 مرتبہ یعنی کہ 244 ٹائمز آپ نے یا الباریء پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام ہے، یا الباریء، یا الباریء، یا الباریء، یا الباریء، یہ آپ نے 244 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو ذہن میں اپنے مقصد کو رکھیے گا، اور پورا دھیان اللہ کی طرف کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، میرے اس عمل کو قبول کر لے، اس عمل کے صدقے تو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور جتنا تو رحیم و کریم ہے اس کے صدقے تو میرا کام آسان کر دے، میری پریشانی ختم کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی
مشکل سے مشکل حاجت، مشکل سے مشکل کام کو بھی پورا کر دیں گے۔ صرف آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اس وظیفے اس عمل کو آپ تب تک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کام نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ ڈیلی کرنا ہے۔ اگر سہولت کا وقت چاہتے ہیں تو آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔